وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، بس اے محبوب تیرا جی نہ جاتا رہے علیہم ان پر حسرت کے ساتھ، ان اللہ علیم، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، بما یصنعون، جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ان کا برا عمل خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، یعنی کرتے وہ برائی ہیں، برے کام کی طرف راغب ہوتے ہیں، مگر ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ برا کام ہمارے لیے اچھا ہے، یعنی برائی کو اچھائی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا فرعاہ حسنا، وہ اس عمل کو حسنا سمجھتا ہے۔ اور کتنے ایسے اعمال ہیں کہ جو برے ہیں مگر ہم ان کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے کرتے ہیں، اچھا سمجھ کے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سے پہلے ناجائز طور پر اپنا کام کروا لینا، لوگ اس کو حسنا سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا کام کر لیا، حالانکہ یہ کام برا ہے۔ بعض دفعہ کسی کی بے عزتی کر کے ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا اچھا کام کر لیا، مگر پوزیشن کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ برا کام ہے۔ اور یہ روزمرہ زندگی کے اندر ہمارے ساتھ پریکٹس ہوتی رہتی ہے کہ کام برا کرتے ہیں مگر لگتا ہمیں ایسا ہے کہ شاید یہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا، اصل میں یہ شیطان ایسا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو جس کو چاہے بھٹکا دے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے محبوب اس سلسلہ میں جب وہ برائی کی طرف راغب ہو رہے ہیں، آپ کی طبیعت پر حسرت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا ضابطہ ہے مبلغ کے لیے کہ بعض دفعہ مبلغ کے دل کے اندر یہ بات بطور حسرت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار ابھی ابھی تو میں نے ایک اچھی بات کی ہے مگر اس کا مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بندہ ایک تقریر کرتا ہے، یا بعض دفعہ آپ اپنے بچوں کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، شاگردوں کو کوئی نصیحت کرتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اچھا رد عمل ہمارے سامنے کوئی نظر نہیں آتا۔ اب اس حوالے سے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص برا عمل کرے تو یہ برا عمل حسرت کے طور پر سامنے نہیں آنا چاہیے، یعنی آپ کے دل کے اوپر یہ بات نہ بیٹھے کہ آپ نے اسے نصیحت کی، اس نے عمل کیوں نہیں کیا، بلکہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیں، اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیں۔ اور یہی عمل قرآن مقدس بار بار ہمیں یہ حکم عطا فرما رہا۔ حضور علیہ السلام کو بھی یہ بات بار بار کی گئی کہ اے محبوب آپ کے ذمے صرف کیا ہے، لوگوں تک اچھا پیغام پہنچانا۔ اگر کوئی شخص اس بات پہ عمل نہیں کرتا تو اس سلسلہ میں کسی قسم کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
اپنا پیغام پہنچائیں، اپنی تبلیغ کریں، اپنا انداز وہاں پہ لوگوں تک پہنچا دیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات کے معاملہ سپرد کر دیں۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرًا، اے محبوب آپ کا جی اس حوالے سے حسرت کی طرف نہ جائے، یعنی یہ حسرت کی نگاہوں سے دیکھنا کہ یہ بندہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا، نہ ہو، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ساتھ ہی رب الجلال نے فرمایا کہ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو یہ نئے نئے کام کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر رب الجلال نے ہمیں مبلغ ہونے کی حیثیت سے ایک بہترین ضابطہ عطا فرما دیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ الذی ارسل الرياح، وہ اللہ جس نے چلائی ہوائیں، فتصیر سحابا، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، اور پھر ہم ہانک کر لے جاتے ہیں کس کو، ان بادلوں کو، الی بلد میت، مردہ زمین کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ان بادلوں کو مردہ زمین کی طرف پھر ہانک کر لے جاتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی، اللہ رب العزت کہاں سے ہوائیں چلاتا ہے، پھر بادلوں کو اٹھاتا ہے، پھر کدھر جا رہے ہو، پھر رب الجلال کا حکم ہے کہ فلاں جگہ پہ مردہ زمین ہے، اس مقام پر ہم نے جا کے برسنا ہے۔ اب ان کو کس نے بتایا کہ یہاں پہ آ کے برسنا ہے؟ ایک حدیث پاک آتی ہے، بڑی پیاری ہے۔ ایک بندہ دیکھتا ہے سفر کے دوران کہ بارش برستی ہے ایک خاص جگہ کے اوپر، دوسرے مقامات کے اوپر نہیں برستی۔ وہ بندہ بادل کا پیچھا کرتے کرتے جاتا ہے اس مقام پہ جہاں پر وہ بارش برستی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، دیکھا کہ وہاں پر ایک زمیندار پہلے کھالی بنا رہا ہوتا ہے، جب وہ کھالی اپنی مکمل تیار کر چکا ہوتا ہے تو اس مقام پہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ نالی کے ذریعے ہوتا ہوتا اس کے کھیت میں چلا جاتا ہے۔ وہ بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار باقی جگہوں پہ نہیں برسی ہے، یہیں پہ آ کے کیوں برسی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی زمین کا حق ادا کرتا ہوں، میں نے اپنی آمدنی کا ایک خاص حصہ غریبوں یتیموں کی مدد کے لیے خاص کیا ہے۔ رب الجلال مجھے غیب کے خزانوں سے پانی عطا فرماتا ہے، میری فصل بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور پھر آگے لوگوں کے اندر میں تقسیم بھی کر دیتا ہوں۔ گویا کہ بادل بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ اب بادل آتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی زور نہیں لگتا، اس کی مرضی سے آتے ہیں۔ بالکل آسمان صاف ہوتا ہے، کہاں سے اٹھتے ہیں، کہاں پہ سفر کرتے ہیں، کس مقام پر جاتے ہیں، اور اچانک چھٹنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے۔ یہ سب اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ پھر رب الجلال فرماتا ہے اللہ اکبر فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس پانی کے ذریعہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد۔ اب زمین کی موت کیا ہے؟ جب وہ فصل نہ دے رہی ہو، اسے کہا جاتا ہے زمین پر موت طاری ہو۔ یہی لفظ رب الجلال نے استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنی طبیعتوں سے لوگوں کو سیراب نہیں کرتے، جو زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو تسلیم نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی رب الجلال نے قرآن مقدس کے اندر مردہ قرار دیا ہے۔ فرمایا فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اب واقعہ تو ذکر کیا ہے،
کہ بادل بنتے ہیں، پھر مردہ زمین ہوتی ہے، حالانکہ وہاں پر نہ کوئی سبزہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بارش برساتا ہے، بارش برستی ہے، پھر دوبارہ روئیدگی اگ آتی ہے، ساتھ ہی اشارہ کر دیا کذالک النشور۔ اگر میں مردہ زمین کو پانی برسا کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں تو تمہیں قبروں سے بھی اسی انداز میں دوبارہ اٹھا دوں۔ کذالک النشور، اسی طرح دوبارہ اٹھنا بھی ہوگا۔ فمن کان یرید العزت، اللہ اکبر، جو چاہتا ہے، من کان یرید العزت، جو عزت کا ارادہ کرے تو کیا ہے، فللہ العزت جمیعا، عزت تو ساری اللہ کی ہے۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو عزت کا ارادہ کرے وہ اگر عزت مانگنا چاہتا ہے تو اللہ سے مانگے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عزت کیا ہے، فللہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور ایک اس کا پھر یہ مطلب ہوا کہ جو عزت چاہتا ہے وہ عزت لوگوں سے نہ مانگے، کیونکہ عزت تو ساری عزت کا مالک تو اللہ ہے۔ تو پھر ہم کتنے بے وقوف ہیں، سادہ لفظوں میں کہوں اگر کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت کا مالک میں ہوں، تو پھر ہم لوگوں سے عزت کیوں مانگتے ہیں؟ لوگوں کے پاس ہماری عزت نہیں ہے، عزت کا مالک اللہ ہے، وہ جس سے چاہے گا آپ کی عزت کروا لے گا، لہذا عزت کبھی بندوں سے نہ مانگے، ہمیشہ اللہ سے۔ یہ لام ملکیت کا ہے، فللہ العزت جمیعا، تمام کی تمام عزت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ کلمہ طیب، کلم جمع ہے جس کا مطلب ہے گفتگو، طیب پاکیزہ ستھری، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی گفتگو قابل قبول ہے جو گفتگو انسان کی طیب ہو، جس میں لچڑ پن نہ ہو، ایسی گفتگو جس میں فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اللہ رب العزت کو ایسی گفتگو اچھی لگتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی جملے سفر کر کے چلے جاتے ہیں، اور باقی سارے جملے اللہ رب العزت جو ہے وہ دوبارہ زمین پہ لوٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اگر ایک بندہ کسی کو کافر کہہ دیتا ہے اور وہ کافر نہیں ہے تو یہ کفر اس کی طرف لوٹا ہے۔ ایک بندہ اگر کسی پہ لعنت بھیجتا ہے، لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے، پھر زمین کی طرف آتی ہے، اگر تو اس کا کوئی مستحق اس کو نظر نہیں آتا، وہی لعنت اس لعنت دینے والے کی طرف دوبارہ لوٹا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ، اللہ کی طرف اچھے جملے چڑھتے ہیں، الکلم الطیب، گندے جملے، بےہودہ جملے، ایسی گفتگو جس میں بے حیائی ہو، اللہ کی بارگاہ میں ایسے جملے قبول نہیں کیے جاتے۔ والعمل الصالح، اور نیک کام اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، یرفعہ، سبحان اللہ، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، نیک عمل کو اٹھا لیتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور بھی پیش کرتا ہے، یعنی ایک درم پیش کرتا ہے، ایک دینار پیش کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، تو رب الجلال اس کے دیے ہوئے اس درم اور دینار کو اپنی شان کے مطابق اپنے دانے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور پھر اس کو پلٹتا رہتا ہے، ایسے بڑے پیار سے پھیرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دیا ہوا ایک درم قیامت کے دن بہت بڑے نیکی کے پہاڑ کی شکل اختیار کر لے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نیک عمل کو اٹھا لیتا ہے
اور اس کے مقابلے میں فرمایا والذین یمکرون السیئات، جو لوگ برائیوں کے داؤں میں رہتے ہیں، چال کھیلتے رہتے ہیں، برائیوں کی چال، یعنی جن کا مقصد حیات صرف یہی ہے کہ برائی کی چال کھیلنا، غلط منصوبہ سازی کرنا، معاشرے کے اندر منفی کردار ادا کرنا، اللہ رب العزت فرماتا ہے لہم عذاب شدید، ایسے لوگوں کے لیے شدید ترین عذاب ہے۔ لہذا کبھی بھی منفی پروپوگنڈے کی مجلس میں نہ بیٹھیں، ایسی جگہ جہاں پہ منفی پروپوگنڈا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہو، لوگوں کے خلاف کوئی نہ کوئی پلاننگ کی جا رہی ہو، نیکی کے کاموں میں رکاوٹ کی کوئی نہ کوئی بات کی جا رہی ہو، ایسی مجلس کو اختیار نہ کیجیے، ورنہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کا جو مکر ہے، داؤ، یہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا جو لوگ بھی نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کا مکر کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، ان کی چالاکی ٹوٹ جائے گی۔ اللہ خلقکم من تراب، وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی بوند سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے بنائے تمہارے جوڑے، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور جو کوئی بھی مادہ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے بچے کو، ولا تضع، اور نہیں وہ جنتی، الا بعلمه، مگر وہ سارا کا سارا اللہ کے علم میں ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، کیسا بچہ اس نے جنا ہے اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور جو بھی کسی کو عمر دی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر، اور جو بھی عمر دی گئی ہے یہ سارا کا سارا کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کا وقت متعین ہے، جتنی اللہ نے ہمیں عمر عطا کی ہے وہ میری اور آپ کی متعین ہے، مگر بتایا نہیں کہ مرنا کب ہے۔ اب ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے کتنی زندگی کے لمحات باقی رہتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آج کا دن ہی لکھا، ہو سکتا ہے کئی سال اور جینا ہو، کوئی پتہ نہیں۔ کیسے آنی ہے کوئی پتہ نہیں، کس جگہ پہ مرنا ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں، کس حالت میں مرنا ہے یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ لہذا اللہ سے اچھے انجام کی دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار بندے کے انجام پہ ہوتا ہے۔ ہر وقت خدا سے ڈرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ ساری عمر نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں ہی کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کا آخری لمحات قریب ہوتے ہیں وہ ایسی خطرناک گناہ کرتا ہے کہ اللہ اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے، جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ لہٰذا اس سے یہ پتہ چلا کہ نیکیاں کر کے اترانا نہیں چاہیے، ہر لمحے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیکیوں پہ تو اترانا ویسے ہی چھوڑ دیں، نماز پڑھی ہے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے سجدے کی توفیق، اس پہ اترائیں کہ میں نمازی ہوں باقی نمازی نہیں ہے، ایسی کبھی انداز اختیار نہ کیجیے۔ میں نے روزے رکھے باقی تو کوئی روزے ہی نہیں رکھتا، نہیں اترا۔ میں تسبیح کر لیتا ہوں باقی نہیں کرتے، اس پہ بھی نہیں اترا۔ اللہ کا وہ شکریہ ادا کرنا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا کر دی۔
اور حضور فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو آخری وقت میں ایسی توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ پہلے جہنم کے قریب ہوتے تھے، اب اللہ ان کو جنت کا مالک بنا دیتا ہے۔ لہذا کسی کا کیا پتہ کب توبہ کرے۔ آج میں کسی کے بارے میں اتنی منفی باتیں کر جاؤں، اتنی منفی باتیں کر جاؤں، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن وہ جنت میں پہنچا ہو اور خدا نہ خواستہ کہیں میں جہنم میں نہ پہنچا ہوں۔ لہذا کسی بھی حالت میں کسی بھی شخص سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کسی کو کس لمحے کس مقام کی ہدایت دے دے، ہمیں کیوں پتہ۔ آپ اپنی نیکی کرتے رہیں، اس پہ اترائیں نہ، برے انجام سے ڈرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ لہذا اس انداز میں جب آپ چلیں گے انشاءاللہ العزیز زندگی میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ پر یہ بڑا کام آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کائنات کا مزاج یہ بیان کیا ہے، یہ کمال کی پھول ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما یستوی البحران، دو دریا برابر نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ایک دریا میٹھا ہے جو پیاس کو بجھاتا ہے، وھذا ملح اجاج، اور ایک کھاری کڑوا۔ کائنات کا مزاج ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمیں بتایا اگر پانیوں کے مزاج مختلف ہو سکتے ہیں تو انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہوں۔ ایک میٹھا پانی ہے، ایک نمکین پانی ہے، گویا کہ مزاج مختلف ہو گیا۔ اسی طرح انسانوں کے مزاج بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ایک کا مزاج میٹھا ہو سکتا ہے، ایک کا مزاج کڑوا ہو سکتا ہے۔ لہذا جس طرح پانیوں کا مختلف ہونا اور ان کے مزاج کا مختلف ہونا کائنات کا حسن ہے، اسی طرح لوگوں کے مزاج کا مختلف ہونا بھی کائنات کا حسن ہے۔ لہذا اس حسن کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مومن کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے اس کائنات کی کوئی شے بھی فضول پیدا نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، سبحان اللہ۔ پانی کڑوا ہو تب بھی، پانی میٹھا ہو تب بھی تم کھاتے ہو ان دونوں پانیوں سے تازہ گوشت۔ دیکھیں دریا کا پانی عموماً میٹھا ہوتا ہے، دریا کا پانی۔ ہمارے ہاں تو اس وقت دریا کا پانی ویسے گندا ہو گیا، لیکن اگر دریا کا نیچر جو آبشاروں سے نیچے کی طرف گرتا ہے اور پیچھے چلے جائیں جیسے دریائے سوات ہے، اس کے ذیلی چھوٹے چھوٹے دریا ہیں، اب وہاں پر آپ دیکھیں کہ مچھلی، ٹراؤٹ فش جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھنڈے پانی کی مچھلی جو پانی کی مخالف سمت میں چلتی ہے، بالکل تازہ گوشت وہاں سے مل جاتا ہے۔ اور سمندر سے بھی مچھلی نکلتی جو بالکل منہ کو لگنے کے بھی قابل نہیں ہے پانی، وہ سمندر کا پانی منہ کو لگ جائے تو بندہ ویسے ہی عجیب و غریب کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ وہ ہم عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ گئے، بالکل سمندر کے کنارے پہ ہے۔ اب ہمیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے پانی یہیں سے وہ نکالا ہوا ہے وضو کرنے کے لیے۔ وضو کیا تو وہ منہ وہیں کا وہیں بند ہو، آنکھوں میں پانی کی، آنکھوں میں جلن ہونا شروع ہوگی۔ وہ اس روٹین میں تھے، ہم سے تو برداشت نہیں ہوا، تو بعد میں جسم کے اوپر ہلکی ہلکی خارش بھی ہو، بالکل کڑوا پانی، لیکن وہاں سے مچھلی نکلتی ہے، وہ بندے کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں نہیں تو اور کیا؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایک ہے میٹھا پانی جس کو تم پینے میں تمہیں مزہ آتا ہے، ایک ہے بالکل کڑوا پانی جو تم پی بھی نہیں سکتے۔ سمندر کا پانی نہیں پیا جا سکتا، مگر اللہ فرماتا ہے گوشت ادھر سے بھی نکلتا ہے ادھر سے بھی نکلتا ہے، وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، تم دونوں کھاتے ہو۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور نکالتے ہو تم زیور سمندروں سے، ہیرے جو ہے نا وہ موتی جو ہیں وہ سمندر سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح
سمندر کنارے چلے جائیں، سیپیوں کے بنے ہوئے، یہاں پر تو ہمارے پاس چھوٹی موٹی سیپیاں ہوتی ہیں، سیپیاں جن کو ہم کہتے ہیں سیپیاں، اب وہاں پر بڑے بڑے ڈیزائنوں کی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ان کے سٹائل ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر اسی سمندر کی سیپیوں کے بنے ہوئے وہ باقاعدہ لوگ زیور بناتے ہیں، ہار بناتے ہیں، کنگن بناتے ہیں، بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، خواتین بڑے شوق سے ان کو پہنتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے تم زیور بھی نکالتے ہو، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ وہ چلتی ہیں اور ایسے لگتی ہیں کہ جیسے پہاڑ۔ اور آپ نے دیکھا کہ پانی ہے، اچھلتا ہوا پانی ہے، اور اتنی بڑی بڑی کشتیاں بنا دی گئی کہ اس کے اندر فٹ بال گراؤنڈ ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، سیر گاہیں ہیں، بڑے بڑے وہاں پر بحری جہاز بنا دیے گئے۔ بحری بیڑے اگر دیکھے جائیں تو ان کے اوپر جہازوں کے رن وے بنے ہوئے ہیں، جہاز اترتے ہیں بحری بیڑوں کے اوپر، نیچے پانی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو داخل کرتا ہے دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ اب دیکھیں کوئی ہمارے اختیار میں ہے، سورج کا طلوع ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ نہیں آج میں نے دن کو قائم رکھنا ہے، رات نہیں آنے دینا، تیل لگا لے، نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر کوئی ایک ذات ہے اس کائنات کے اندر جو اگر سورج کو واپس لانا چاہے تو وہ لا سکتی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہی ذات ہے، ہم تل لگا لیں، چاہے ساری رات کھڑے ہو کر وظیفے کرتے رہیں، سورج کو منتیں کرتے رہیں کہ واپس آ جا واپس آ جا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت علی کی نماز رہ جائے اور حضور اشارہ کر دیں کہ نہیں تو واپس عصر پہ آ جا، تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ یہ کہتا ہے وہ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور اگر محبوب ارادہ کر لے کہ نہیں واپس دن ہونا چاہیے، اللہ رب العزت اس رات کو بھی باقاعدہ دن بنا دیتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک اپنی مدت پہ چل رہا ہے۔ لیکن آج کا دن نوٹ کر لیں، اگر آج کی تاریخ 2 جولائی شروع ہو گئی، آج جس وقت پہ سورج طلوع ہوا، جس وقت پہ سورج غروب ہوگا، ٹھیک 2 جولائی کو اسی وقت پہ سورج طلوع ہوگا، اسی وقت پہ سورج غروب ہوگا۔ یہ نظام ایسے بن گیا، کوئی ہے نا اس منظم نظام کو بنانے والا۔ فرمایا ہر ایک اپنی ٹھہراؤ کی مدت میں چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، ربکم، تمہارا رب ہے، لہ الملک، وہ بادشاہت بھی اسی کی ہے، یہ اللہ ہے۔ اب کتنے پیارے جملے ہیں، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے، اور بادشاہ بھی وہی ہے، تم بادشاہ نہیں ہو۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم بلاتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں جب ہم کھجور کھاتے ہیں، کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور تم وہاں پر اللہ کے علاوہ لوگوں کو اپنا رازق سمجھ بیٹھے ہو، اللہ بھی رازق ہے، اللہ بھی مالک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا